واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان في كبد۔ آج کل جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اور خصوصاً جن پریشانیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، وہ ناقابل بیان بھی ہیں اور حد درجہ قابل افسوس بھی ہیں۔ لیکن ان پریشانیوں میں، ان مشکلات میں، ان غموں میں، ان الجھنوں میں، مصیبت کے ان پہاڑوں میں اور آزمائش کے ان سیلابوں میں بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور غم سہ کر بھی انسان خوش رہنا کیسے سیکھ سکتا ہے، زخم کھا کر بھی اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیسے بکھیر سکتا ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن و سنت اگر انسان کے پاس یہ نعمت نہ ہو تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ پریشانی کے اوپر انسان پریشان ہو کے اس کو دل پہ لے کے بیٹھ جائے تو اس سے پریشانی ختم تو نہیں ہوتی، بلکہ مزید غموں الجھنوں کا باعث ہی بنتی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے اندر دسیوں لوگوں نے ان پریشانیوں میں آ کے خودکشی کر لی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، پریشانیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے معصوم بچوں اور بچیوں تک کو ذبح کر ڈالا۔ پریشانیوں مشکلات سے گھبرا کر زہر کی گولیاں کھا لیں، پریشانی اور مصائب میں الجھ کر مکان کی چھت سے چھلانگ لگا دی،
پریشانی اور مصیبت کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی سے مار ڈالا، بندہ مومن کا یہ طرز عمل، اس کی یہ سوچ اور اس کا یہ رویہ نہیں ہوتا ہے۔ شریعت نے ہر پریشانی کا حل بتایا ہے، ہر مشکل کا علاج بتایا ہے۔ کچھ علاج وہ ہیں جو حکومت نے کرنے، کچھ علاج وہ ہیں جو ہم نے خود کرنے۔ حکومت کے اوپر بڑے بڑے فرائض ہیں، جس وجہ سے یہ ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے، عیاشیاں، فضول خرچیاں اور سودی نظام، ان چیزوں کا ازالہ تو حکومتیں ہی کر سکتی ہیں۔ غلط قسم کے معاہدے، بجلی پیدا کرنے کے سستے ترین ذریعے پروفیشنل بتا بتا کے رو رو کے پٹ گئے، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو۔ ان ظالموں نے وہی کیا جس سے ان کو ووٹ مل سکتے تھے یا وقتی ریلیف مل سکتا تھا۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں مسئلے کے ایک دوسرے پہلو پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حکومت اگر کچھ نہیں کر رہی تو کیا ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اگر وہ اپنی جگہ پر بے ایمان ہو چکے ہیں یا اپنی قوم سے غداریاں کر چکے ہیں یا سب نے مل کے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے اور ایک غریب کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، تو کچھ وہ کام بھی ہیں جو ہم تو کر سکتے اور اپنے زخموں پہ ہم خود مرہم رکھ سکتے ہیں۔ صرف ان زخموں کو بیان کرتے جانا، صرف کراہتے ہی رہنا، صرف چیختے چلاتے ہی رہنا، صرف مشکلوں کا بیان ہی کرتے رہنا اور ہر چینل کے اوپر واویلے ہی کرتے رہنا اور غم کی کہانیاں ہی سناتے رہنا، یہ تو بڑی دیر سے ہو رہا ہے۔ تو کیا اس سے غم ختم ہو گئے ہیں؟ کیا اس سے ہماری مشکلوں کا کوئی علاج ہو گیا ہے؟ اس سے غموں سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا ہوا ہے؟ بلکہ اس سے تو دکھ میں، غصے میں، چڑچڑاہٹ میں، اشتعال میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ٹینشن میں، ڈپریشن میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ میں تو یہ تجویز پیش کرنا چاہوں گا کہ جتنا وقت ہم خبروں کو سننے میں دیتے ہیں، ان اینکر پرسن کی چیخوں پکار کو سننے میں لگاتے ہیں، جتنا وقت ہم اپنے سینے کو پیٹنے میں لگاتے ہیں اور اپنی شکایتوں اور شکووں میں لگاتے ہیں، اگر اتنا ہی وقت ہم ان چیزوں میں لگا لیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں، جو دین نے ہمیں سکھائی ہیں اور جو قرآن اور سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کرنے کے کام نہیں ہیں، وہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں، ان کو بتائے بھی جا رہے ہیں، سکھائے بھی جا رہے ہیں، ان کو کرنے بھی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر حکومتیں نہیں کر رہی تو پھر ہم بس روتے ہی رہیں، چیختے ہی رہیں؟ ہم اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ان میں سر فہرست سب سے پہلا علاج معاشی مشکلات کا، دنیاوی پریشانیوں کا، غموں کا اور دکھوں کا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کے بس میں ہے، اس میں دو کام تو کر گزریں۔ جو صاحب حیثیت ہیں، جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے ان حالات کے اندر بھی وسعت دی ہے، وہ اپنے خرچوں کو کچھ کم کریں، ان کو میانہ روی پہ لے کے آئیں، اپنی اسراف اور اپنی فضول خرچیاں کچھ کم کر لیں، اپنے اخراجات میں کچھ کمی لے آئیں۔ جہاں آپ ملٹی نیشنل کمپنی کی چیز استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کو 900 کی مل رہی ہے، وہاں کوئی دیسی چیز لے لیں
جو آپ کو 400 کی مل جائے گی، جہاں آپ فلاں فلاں چیزیں آپ کے بچے کھا رہے ہیں ان کا خرچہ کچھ کم کر کے محدود دائرے میں لے آئیں۔ جب آپ ان کا خرچہ کچھ کم کریں گے، جو اللہ آپ کو بچت دے، جو آپ کی ماہانہ آمدنی کے اندر بچت ہو، ان کو اپنے معاشرے کے غریب طبقوں پہ لگائیں، رشتہ داروں پہ لگائیں، ہمسایوں پہ لگائیں، فقراء پہ لگائیں، مساکین پہ لگائیں۔ اس سے آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی، محبت بھی بڑھے گی، معاشرے کے اندر اخوت بھی بڑھے گی، یہ احساس بھی بڑھے گا کہ ہم ایک بے حس معاشرے کے اندر نہیں جیتے ہیں، ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر جیتے ہیں جو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا ہے۔ اگر ایک طرف حکومت ظلم کرے اور اوپر سے سرمایہ دار اور ظلم کرنے لگ جائیں، ایک چیز مہنگی ہو اور ہم اس کا اور زیادہ سٹاک کرنے لگ جائیں، ایک چیز کے ریٹ بڑھ جائیں، ہم اور زیادہ اپنی تجوریاں بھرنے لگ جائیں، ایک چیز کی معاشرے کے اندر ضرورت ہو اور ہم اس کو سنبھال کے اور رکھنے لگ جائیں، تو یہ کام تو ہم نے خود کرنا ہے، یہ ہمارے کرنے کا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اہل ایمان کے جینے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس ضرورت کی چیزیں اتنی سی رہ جائیں کہ اپنی ضرورت بھی پوری اچھی طرح سے نہ ہو رہی ہو، تو ان کے ایمان کا لیول ایسا ہوتا ہے، ان کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر ضرورت مندوں کو ترجیح دے دیتے، اور اللہ پھر ان کو نعم البدل بھی دیتا ہے، پھر فقراء و مساکین کی دعائیں ملتی ہیں، معاشرے میں محبت بڑھتی ہے، کم از کم بندہ پرسکون تو رہتا ہے۔ حکومت نہیں کر رہی، میرا رشتہ دار تو ہے، حکمران نہیں کر رہا، میرے ہمسائے تو ہیں، حکمران کچھ خیال نہیں کر رہے، راجوال کے لوگ تو ہیں، میرے محلے والے تو ہیں، میرا فلاں دوست تو ہے، میرا فلاں بھائی تو ہے، میرا فلاں عزیز تو ہے، فلاں سخی تو ہے، فلاں غنی تو ہے، فلاں مالدار تو ہے۔ اس سے معاشرے میں محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، امن بڑھتا ہے، پیار بڑھتا ہے، سکون بڑھتا ہے۔ اور اگر انسان کو یہ خطرہ ہو حکومت کچھ نہیں کر رہی، میرے اپنے اور لوٹیں گے، ہمسائے اور لوٹیں گے، سرمایہ دار اور لوٹے گا، تاجر اور لوٹے گا، اور مالدار اور زیادہ چھریاں تیز کر دیں گے، تو اس سے پھر ڈاکے بڑھتے ہیں، چوریاں بڑھتی ہیں، گالیاں بڑھتی ہیں، لڑائیاں بڑھتی ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے کرنے کا کام۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اہل ایمان کی علامت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، صرف علامت یہ نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرے کرتے رہتے ہیں، اہل ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ جب اللہ ان کو دیتا ہے تو اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، سوچ سوچ کے اعتدال کے مطابق، میانہ روی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا محصورا۔ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ لو کہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہی نہیں، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بس تجوریاں ہی بھرنی ہے، نہ ان کو اتنا کھلا چھوڑ دو کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے اور پھر تم ملامت زدہ اور حسرت سے کف افسوس ہی ملتے رہ جاؤ۔ اللہ نے دیا تو بہت کچھ تھا، میں نے اچھے طریقے سے اس کی ترتیب نہیں لگائی، اس کو مینج نہیں کیا۔ ایک دوسرا کام جس سے معاشی مشکلات اور پریشانیاں، غم اور دکھ، الجھنیں اور مصیبتیں ان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے،
اور وہ ہمارے کرنے کا کام ہے. بندہ اپنی سوچ کو بدلے, ایمان پہ محنت کرے, اللہ پر ایمان خصوصاً اس پہ محنت کرے, اپنی سوچ کو مثبت رکھے, اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھے, اپنی سوچ کو اعلیٰ رکھے اور ہمیشہ اچھی سوچ کو اپنائے. یاد رکھیے اکثر و بیشتر انسانوں کے حالات ان کی زندگی کو تنگ نہیں کرتے, حالات سے زیادہ زندگی کو تنگ کرنے والی چیز ان کی سوچ ہوتی ہے. ایک جیسی حالت ہوتی ہے, ایک جیسے اخراجات ہوتے ہیں, ایک جیسے حالات ہوتے ہیں, ایک اپنی منفی سوچ کی وجہ سے پس رہا ہوتا ہے اور اسی حالت کے اندر دوسرا بندہ خوشی سے اطمینان سے جی رہا ہوتا ہے. مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹکر لگ گئی, نقصان ہو گیا, لاکھوں کا نقصان ہو گیا. اب ایک بندہ یہی سوچتا رہتا ہے میرا اتنا نقصان ہو گیا, میری گاڑی کے ساتھ یہ ہو گیا, اب یہ کیسے ہوگا, اب یہ کیسے ہوگا, اب یہ کیسے ہوگا. اندر ہی اندر کڑتا رہے گا, پستا رہے گا, اور ایک اسی حالت میں, اسی کنڈیشن میں, اسی نقصان کے ساتھ دوسرا شخص اچھی سوچ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے گاڑی کا نقصان ہوئے, میں تو بچ گیا ہوں نا, بچے تو محفوظ ہے نا, بیٹی تو سلامت ہے نا, بیٹا تو خیریت سے ہے نا, جانیں تو بچ گئی ہیں, ہڈی تو نہیں ٹوٹی نا, ہم تو اسپتالوں میں نہیں پہنچے نا. آپ دیکھیں ایک جیسی حالت ہے, ایک کے سوچنے کا انداز ایسا ہے کہ بس نقصان کے بارے میں سوچی جا رہا ہے اور اس اپنی سوچ کو ذرا بھی پازیٹیو کر ہی نہیں رہا ہے, اچھی سائڈ پہ لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے. تو اس کے سوچنے سے نقصان کا ازالہ نہیں ہوگا, ٹینشن میں اضافہ ہوگا, ڈپریشن میں اضافہ ہوگا, تکلیف میں اضافہ ہوگا, دکھ میں اضافہ ہوگا, چیخوں میں اضافہ ہوگا, آہوں میں اضافہ ہوگا, فضاؤں میں اضافہ ہوگا. مسئلہ غلط سوچنے سے کبھی حل نہیں ہوگا. تو ایک دوسرا علاج ہے اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھیں. سارا سوشل میڈیا, سارے ٹی وی چینلز, سارے کے سارے اینکر پرسنز, سارے تجزیہ کار اور سارے ہی صحافی جب پوری قوم کو رلانے پر ہی لگا دیں گے, سیکھنے پر ہی لگا دیں گے, اور مذہبی قائدین بھی اسی رو کے اندر بہ جائیں گے اور حالات کا ہر وقت واویلا ہی کرتے رہیں گے, تو ان حالات کے اندر تو مجھے یقین ہے جو بندہ روزانہ 2 گھنٹے خبریں سنے گا وہ نفسیاتی طور پہ پاگل ہو جائے گا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا, اب کیا ہو جائے گا, اب کیا ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی چیخوں سے کتنے مسئلے حل ہوئے, کتنے لوگوں کو خوشیاں ملی, کتنے لوگوں کی زندگی میں سکون آیا, آپ نے کتنے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھا. شکوائے ظلمت شخص سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے. رات اندھیرا ہو گیا ہے تو حل یہ نہیں ہے ہر شخص آسمان سر پہ اٹھا کے کہے اندھیرا بہت ہے, اندھیرا بہت ہے, اندھیرا بہت ہے, اور ان میں ایک بھی سمجھدار نہ ہو جو اٹھے اور شمع جلا دے, جو اٹھے تو موم بتی جلا دے, جو اٹھے تو دیے کو روشن کر دے, جو اٹھے تو ایک بٹن کو آن ہی کر دے. رونے سے تو اندھیرا ختم نہیں ہونے والا, چیخوں سے تو اندھیرا ختم نہیں ہونے والا. تو اپنی سوچ کو مثبت کرنا, پازیٹیو کرنا, یہ ہماری شریعت کا اہم ترین بتایا ہوا ہر مسئلے کا سلوشن ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے, اور جو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے, بہتر ہی کرتا ہے. مسئلے کا تیسرا حل پریشانیوں کا, غموں کا,
दुखों का, उलझनों का, मुसीबतों का अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुझे और आपको ये बताया है कि आप हर हाल में अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत रखें और ये देखने की बजाय अल्लाह ने मुझे क्या नहीं दिया, जरा ये भी देखा करें अल्लाह ने मुझे क्या क्या दिया। एक शख्स, उसके घर में बस इतना ही मसला हुआ है ना कि इखराजात कुछ कम हो गए हैं, तो बस वो पूरा महीना यही सोचता रहे कि मेरी प्रॉफिट इतनी कम हो गई है, कारोबार में इतना नुकसान हो गया है। वो क्यों नहीं सोचता अल्लाह ने मुझे आंखें सलामत दी रखी हैं, मेरे कान अभी भी सलामत हैं, मैं अपने हाथों से पकड़ सकता हूं, मैं अपने पांव से चल सकता हूं, मैं अपनी जुबान से बोल सकता हूं, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, मेरे दिल की धड़कनें मौजूद हैं, जिंदगी की नेमत मेरे पास मौजूद है, औलाद सलामत और महफूज मौजूद है। जब इंसान अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचता चला जाएगा तो उसके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होता जाएगा। इमाम इब्न हिब्बान रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया क्या वाकया लिखते हैं। सच तो यह है कि अपने ऊपर ऐसे वाकयात को पढ़ के शर्म आने लगती है, शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि हमने अपनी सोचों को कितना मनफी किया है, अल्लाह के साथ ताल्लुक को कितना कमजोर कर लिया है और हालात के शिकवों के हम कितने आदी हो गए हैं और अल्लाह की नाशुक्री के किस हद तक आदी हो गए हैं। इमाम इब्न हिब्बान किताब उस-सिकात में लिखते हैं, इमाम अबू क़िलाबा रहिमहुल्लाह के बारे में, एक शख्स कहता है कि मैं मैदान जिहाद में मिस्र की सरहदों के ऊपर मुतय्यन था, जिहाद की राहों में एक सहरा के अंदर एक शख्स को देखता हूं, आंखें हैं, बिनाई नहीं है, हाथ हैं फालत ज़दा, पांव हैं शल हुए पड़े, कान हैं तो इतना ऊंचा सुनाई देता है कि बड़ी मुश्किल से सुनता है और उसकी जुबान पे एक ही कलमा जारी है, वो मुसलसल ये आयत पढ़ रहा है, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझ पे की, मेरे वालिदैन पे की, और मुझे नेक बंदों में शामिल कर दे। कहते मैं उसके पास गया, जब मुझे ये आयत पढ़ने की आवाज आई मैं हैरान हुआ, उसके पास गया तो मेरी हैरानी की इंतहा न रही। हाथ इसके फालिज़दा, पांव इसके शल, कान इसके बोझल, और इस हाल के अंदर भी ये अल्लाह के शुक्र की तराने अपनी जुबान से गुनगुना रहा है। मैंने उससे पूछा तुम्हें अल्लाह ने दिया ही क्या है कि जिस पे तुम अल्लाह का शुक्र कर रहे हो? तुम्हें अल्लाह ने क्या दिया है जिस पे तुम अल्लाह का शुक्र कर रहे हो? सहरा में अकेले, बिनाई से महरूम, हाथों में फालज, पांव तुम्हारे शल, कान तुम्हारे बोझल। कहता है कि मुझे उसने जवाब दिया, अगर मेरे गुनाहों को देख के अल्लाह मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें बरसाता तो यह भी उसका अदल होता। अगर वो मिस्र के नील को मेरे ऊपर डाल देता, मुझे बहा के ले जाता, तो यह भी उसका इंसाफ होता। मैं इस बात पे शुक्र अदा कर रहा हूं कि आज भी मेरे पास वो जुबान है जिससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कह सकता हूं, अल्लाह का शुक्र तो अदा कर सकता हूं। लेकिन मुझे ज्यादा इस वक्त परेशानी यह है कि मेरा बेटा मुझे संभालता था, 3 दिन से वो भी नहीं आ रहा, जरा उसको तो तलाश कर दो। कहते हैं मैंने कहा आप जैसे इंसान का काम करना मेरे जैसे इंसान का, इससे बड़ी मेरी खुशनसीबी क्या हो सकती है? बस आप मुझे दुआ दें
اور دیکھیں میں آپ کے بیٹے کو تلاش کر کے لے کے آتا ہوں. کہتے ہیں میں صحرا میں نکلا, ڈھونڈنے لگ گیا, تھوڑے فاصلے کے اوپر میں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کی ٹانگیں ادھر کٹی پڑی ہیں, سر کا دھڑ ادھر پڑا ہوا ہے, کسی درندے نے اس کے بیٹے کو نوچ لیا. میں پریشان ہوا کہ میں اس کو کیسے بتاؤں, میں اسے جا کے کیسے خبر دوں کہ کیا ہوا ہے. اچانک غم کی خبر نہیں سنانی چاہیے, انسان کے لیے سہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جناب ایوب کا واقعہ پڑھا ہے آپ نے؟ کہتے ہاں جناب ایوب کا واقعہ تو بہت پڑھا ہے. سنائے کیا ہوا تھا؟ سب کچھ ہی چلا گیا تھا, اہل و عیال بھی چلے گئے تھے, سب کچھ ہی چھن گیا تھا. میں نے کہا اچھا پھر جناب ایوب نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں جناب ایوب نے اتنا صبر کیا تھا کہ اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے شاباشیں بھیجی تھیں, ایوب تیرے بھی صبر کے کیا کہنے ہیں, تیرے بھی صبر کے کیا کہنے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو صبر ایوب کو یاد رکھیں گے؟ کہتا کیوں نہیں رکھیں گے. کہا جو بیٹا تمہاری خدمت کرتا تھا اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. کہتے جیسے میں نے یہ بتایا فوراً اس کی ایک چیخ نکلی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. بعد میں مجھے خواب آئی, اس سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا ابو قلابہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جیسے ہی میری روح رب کی عدالت میں پہنچی اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا سلام علیکم بما صبرتم, سلام علیکم بما صبرتم. سب فرشتے کہنے لگے ابو قلابہ تمہاری عظمت کو سلام ہو, بڑا صبر کر کے آئے ہو, آؤ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ. تو ان چیزوں کو یاد کرنے کی بجائے جو اللہ نے نہیں دی ہیں, ان چیزوں کو یاد کریں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں اور ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ایک تیسرا غم کا علاج پریشانی میں مسکرانا اور غموں کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا, حوصلے اور ہمت کے ساتھ جینا جو شریعت نے بتایا ہے. ایک چوتھا خوبصورت ترین علاج یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں ہمارے اوپر اتنی محنت ضروری ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں, اتنی کوشش فرض ہے جتنی ہمارے بس میں ہے. اگر ہم نے اپنی ہمت کی کوشش کی ہے, اپنے عمل کو ٹھیک کیا ہے, اپنے حصے کا رول پلے کیا ہے, اپنے حصے کا ہم نے کردار ادا کیا ہے, جتنی ہمارے بس میں تھی اتنی ہم نے کوشش کی ہے, حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے, تو پھر آپ اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھیں اور پھر ہاتھ دھو کے نہ بیٹھیں, محنت کو جاری رکھیں اور یقین رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس کے فیصلے حکمت میں مبنی ہوتے ہیں. ایک ہے کہ بندہ محنت نہ کرے اور کہے بس تقدیر جیسے کرتی کرنے دو, یہ غلط رویہ ہے, یہ بے بسی ہے, یہ عاجزی ہے, یہ کمزوری ہے, یہ سستی ہے, یہ کاہلی ہے, یہ ہڈ حرامی ہے. اسے تقدیر پہ ایمان نہیں کہتے. ایک طالب علم امتحان کی تیاری نہ کرے اور کہ بس ٹھیک ہے جو مقدر میں لکھا ہو جائے گا, یہ سبق شریعت نہیں دیتی. اپنے حصے کی محنت کریں, اپنے حصے کی کوشش کریں, جو آپ جتن کر سکتے ہیں کریں, جو آپ اسباب اختیار کر سکتے ہیں کریں, جو آپ اپنے حد تک تر و تازہ کر سکتے ہیں وہ کریں. ساری محنت کر لی ہے پھر بھی رزلٹ نہیں آ رہے تو دیکھیں کہاں محنت میں کمزوری ہے. اہل خیر سے مشورہ بھی کریں, اپنی محنت کو مزید بہتر بھی کریں, کمزوریوں پہ ایک نظر ثانی بھی کریں. میرے اندر کہاں کمزوری رہ گئی ہے, پھر آپ محنت کر رہے ہیں نتیجہ پھر بھی نہیں آ رہا, تو آپ سمجھیں تقدیر میں میرے حق میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے, میں نے تو اپنے حصے کی محنت کی ہے اور جیسے لکھا ہے اس میں بھی میرے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے, میرے لیے بہتری ہے.
پھر ان حالات پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کے بس میں ہی نہیں، جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں۔ ہمارا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے نہیں، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کا ہر وقت رونا روتے ہیں۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں، جو ہم کر سکتے ہیں اس پہ ہم محنت کریں۔ یاد رکھیے اللہ کے فیصلوں میں اتنی حکمت ہوتی ہے، کبھی کبھی جو آپ کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے اس کا انجام بھی اللہ نے بہت اچھا کرنا ہوتا ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگ گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ماں جی عائشہ کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں جناب ابو بکر پہ کیا بیتتی ہوگی، آپ امیجن کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوں گے کہ ان منافقوں نے میرے گھر والی کو بھی معاف نہیں کیا۔ ان پریشانیوں میں اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم۔ یہ لوگ جو پیغمبر کی بیوی پہ بہتان گھڑ کے لائے ہیں تمہارے اندر ہی سے چند لوگ ہیں، لیکن تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ جو جتنا گناہ کما رہا ہے اتنی اس کو سزا ملے گی، جس کا سب سے بڑا کردار ہے اس کو سب سے بڑا عذاب ملے گا۔ اس واقعے کے اندر سے اللہ نے خیر کا یہ پہلو نکالا، قیامت تک کے لیے ماں جی عائشہ پہ تہمت لگانا منافقوں کی نشانی ہو گئی، اور ماں جی عائشہ کی پاکیزگی اور طہارت پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، ان کی عظمت کا قرآن میں بیان کر دیا۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، قرآن میں ماں جی عائشہ کا تذکرہ نہ ہوتا، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، منافقوں کی یہ پہچان نہ ہوتی کہ وہ امہات المومنین سے بغض رکھتے ہیں۔ ہر واقعے کے اندر اللہ خیر کا کوئی پہلو نکالتا ہے، اور یاد رکھیے سب سے بڑا خیر کا پہلو اس میں نہیں ہوتا کہ آپ کو اللہ نے کتنا مال دیا ہے، اور سب سے بڑی آزمائش یہ نہیں ہوتی کہ آپ کتنے غریب ہیں، بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے آپ کو مال دیا ہے تو آپ نیک اعمال کتنے کر رہے ہیں، اگر آپ کو غریب بھی رکھا ہے تو آپ اس حالت میں بھی نیک اعمال کتنے کر رہے ہیں۔ کبھی کسی کو مال ملتا ہے اور اس کا انجام قارون والا ہو جاتا ہے اور اس کو زمین میں دنسا دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی بلال کو کچھ نہیں ملتا لیکن وہ زمین پہ چلتا ہے اور جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ اور چاپ سنائی دیتی ہے۔ امتحان ہمارے کردار میں ہوتا ہے کہ ان حالات میں ہم جیتے کیسے ہیں، ایک دوسرے سے سلوک کیسے رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے رویہ کیسے رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ان امتحانوں کے اندر ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان غربت میں آ کے، پریشانیوں میں آ کے، دکھوں میں آ کے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب زمین پہ سجدہ کر لیتا ہے اور یوں اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کے آتا ہے، اس کے دل میں نرمی اور گداز پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا دل پسیج آتا ہے، تو ایمان کی وہ کیفیت جو اس پریشانی میں نصیب ہوتی ہے وہ اس کے بغیر کیفیت نصیب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ان حالات میں انسان رب کے جتنا قریب ہو سکتا ہے عام حالات میں نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے صحابہ پہ سب سے زیادہ پریشانیاں آئیں اور وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی ہوئے، اور اللہ نے ان کے حالات میں اتنی بہتری بھی فرمائے۔ مکہ مکرمہ کے دور کو یاد کریں، نبی علیہ السلام پہ کیا پریشانیاں آ رہی ہیں، صحابہ پہ کیا پریشانیاں آ رہی ہیں، مصائب کے پہاڑ کیسے ٹوٹ رہے ہیں، اور جیسے جیسے مصیبتیں آ رہی ہیں ان کے ایمان میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ان حالات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے میرے ساتھ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، خیر خواہ کون ہے، بد خواہ کون ہے۔
غزوہ احد میں جو حالات آئے نا، جنگی حالات مسلمانوں پہ، اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں کہا اگر یہ حالات نہ آتے تو منافقوں کا پتہ کیسے چلتا؟ اس سے تو اندازہ ہوا منافق کون کون ہے، مخلص کون کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ اور یہ چھوٹی سی نعمت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر آزمائش تو آئی لیکن سب آپ کے سامنے آئینہ ہو گیا، میرے ساتھ کون کھڑے ہیں، میرے مخالف کون گئے، میرے خیر خواہ کون ہے، میرے دشمن کون ہے، وفادار کون ہے اور بے وفا کون ہے۔ وہ ان حالات میں ہی اندازہ ہوتا ہے، پریشانیوں میں اندازہ ہوتا ہے، مشکلات میں اندازہ ہوتا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ویسے یہ موضوع بہت طویل ہے، شاید ہم پورا سال بھی بیان کرتے رہیں، اللہ کی حکمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آخری لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ بندہ مومن مایوس نہیں ہوتا ہے، بندہ مومن یہ نہیں سوچتا کہ اب پریشانی آ گئی ہے تو ساری زندگی بس پریشانی آتی رہے گی اور پھر بندہ خودکشی کر لے تو پریشانی ختم ہو گئی، علاج نہیں کلایا، آپ نے اچھا حال ڈھونڈا کہ بس خودکشی کر لیں، یہ کر لیں اور وہ کر لیں۔ نہیں، بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، اس کی نگاہ اپنے رب پہ ہوتی ہے اور حالات کی سختیوں کے اندر وہ بعد کے حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ دنیا ہے ہی اسی چیز کا نام، یہاں پریشانیاں آتی ہیں اور دنیا اس چیز کا بھی نام ہے، پریشانیاں عارضی آتی ہیں تو دنیا فانی ہے، ختم بھی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ نہیں رہتی ہیں۔ یقین رکھیں اس چیز پہ، حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا، اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کے انا تاکید کے لفظ استعمال کر کر کے بار بار یقین دلایا ہے، مشکلوں کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک کہا گیا اگر اتنی مشکلیں آئیں کہ پہاڑوں کے اندر چلی جائیں، پہاڑوں کے غاروں میں چلی جائیں، ہمارا یقین ہے، اللہ کی قسم ہے، آسانیاں اس کے پیچھے آئیں گی، اور مشکل اگر پہاڑوں کے اندر بھی ہوگی، آسانیاں وہاں سے اس کو نکال کے اپنے ڈیرے ڈالیں گی، اور مشکلوں کے بعد اللہ آسانیاں کرے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں پریشانیاں آتی ہیں لیکن ہمیشہ نہیں رہتی، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں لیکن ہمیشہ نہیں رہتی۔ وہ گھر جہاں پریشانی آتی نہیں اور خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں، وہ صرف جنت اور آخرت ہے، وہ صرف جنت ہی ہے۔ دنیا میں جو بھی پریشانی آئے گی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام سخت پریشانیوں میں ہیں، آپ کے دل میں گھٹن ہے، نفسیاتی اذیتیں ہیں، جسمانی تکلیفیں ہیں، ساتھی کلمہ پڑھتے ہیں، پکڑ پکڑ کے ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ رحم دل پیغمبر کے سینے پہ کیا گزرتا ہوگا، اور 13 سال تک یہ حالات دیکھتے ہیں، گھٹن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، بس آپ کو جب فرصت ملے اپنے رب سے لو لگایا کریں، اپنے رب سے تعلق قائم کیا کریں۔ مجھے امید ہی نہیں، اللہ کی رحمتوں پہ یقین ہے۔ آپ تھوڑی سی حرکت کر کے دیکھیں، خیر خواہی کر کے دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے دیکھیں، ایک دوسرے کے لیے اظہار کر کے دیکھیں، ایک دوسرے کے لیے خرچ کر کے دیکھیں، آپ دیکھنا اللہ رب العزت آسانیوں کے دروازے آپ کے لیے کیسے کھولتا ہے۔ بندہ مومن تو وہ ہوتا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام، غم بہت زیادہ ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، بینائی بھی جاتی رہی ہے، لیکن اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں؟
يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش تو کرو. تم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہو کہ بس اتنے سال ہو گئے یوسف کہاں سے آئے گا؟ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تم بھی اللہ کی رحمت سے امیدیں مت توڑو. اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو اللہ کا منکر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں حوصلے سے جینا ہے، محبت سے جینا ہے، پیار سے جینا ہے، ایثار سے جینا ہے، اخلاص سے جینا ہے، ہمدردی سے جینا ہے، رب پہ یقین کر کے جینا ہے، ذکر کر کے جینا ہے، دعائیں کر کے جینا ہے، لمبے سجدے کر کے جینا ہے، اللہ کے سامنے رو کے جینا ہے. جیسے جیسے ہم ان چیزوں میں اضافہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوتی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.